بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 مرکبات میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پہلی تختی مفردات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم دوسری تختی یعنی مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو مفردات والی تختی ہے اس میں بچے کو جو مفرد حروف ہے اس کی پہچان ہو گئی تھی، تو اس میں صرف دو ہی کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مفرد حروف کی پہچان ہو، دوسرا یہ کہ ان حروف کو ادا کیسے کرنا ہے۔ وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ کچھ حروف تو وہی اردو والے ہیں، جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ نے عربی میں بھی پڑھنے ہیں، تو بچے کو زیادہ اس میں زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو صحیح مخرج سے نکالنے کی تھوڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو آپ بچے کو تھوڑی سی نارمل سی پریکٹس اس کی آپ کروا دیں۔ اب یہ جو تختی نمبر 2 مرکبات ہے، اصل میں اس کے اندر یہ وہی والے مفرد حروف ہی ہیں، البتہ ان حروف کو جوڑ کر ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ مرکب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، جوڑنا، ملانا، تو یہاں پہ مفرد حروف کو ملایا اور جوڑا جاتا ہے، اس لیے اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بہت آسان بات ہے، آپ اس کو صرف بچے کو یہاں سے شروع کریں، یہاں تک پڑھائیں۔ یہ تو خیر میں نے زیادہ لکھا ہے، اتنا زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں آپ ایک لائن پڑھائیں، ایک لائن بچے سے پھر سنیں، پھر اسی طریقے سے وہ اس کو ریورس پڑھوائیں۔ بچہ جب سیدھا پڑھ لے پھر اس کو الٹا پڑھا دیں۔ جب وہ سیدھا بھی پڑھ لیتا ہے، الٹا بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کو پہچان ہو جائے گی۔ اس کو زیادہ تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ والا حرف ہے، اس کے نیچے نقطے ہوں تو یہ بنے گا، اوپر نقطے ہوں تو یہ بنے گا، درمیان میں نقطہ ہو تو یہ بنے گا، اس میں ایسی شکل بنی ہوگی تو یہ بنے گا، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھا نارمل سا پڑھائیں، بچہ خود پڑھے ایک مرتبہ، پھر آپ اس کو ریورس کر کے پڑھائیں، بچہ پڑھے گا۔ اسی طریقے سے دوسری لائن پڑھائیں، تیسری لائن پڑھائیں، چوتھی لائن پڑھائیں، پانچویں لائن پڑھائیں۔ 5 لائنیں جب بچہ پڑھ لے گا، پھر آپ اس کو درمیان سے پوچھ لیں، جیسے آپ اسے یہ بولیں یا یہ کون سا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں۔ یہ جو ہے نا جن کے نقطے وغیرہ سارے ملتے جلتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں نا، نون با نون نون تا یا تا نون سا لام، یہ جن کے نقطے آپس میں ملتے جلتے ہیں نا، ان کو بچے کو بار بار پوچھیں، بچے سے یہ پوچھیں، پھر یہ پوچھیں، پھر یہ پوچھیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ بچے کو بار بار پوچھیں گے، بچہ غلطی کرے بچے کو بتائیں گے نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو بچے کو خود ہی سمجھ میں لگ جائے گی کہ اچھا نقطہ اوپر ہو تو اس کو ایسے پڑھا جائے گا، نقطہ نیچے ہو تو اس کو ایسے پڑھا جائے گا، تو بچہ ذرا ایزی رہے گا۔ بچے کو کنفیوز نہ کریں کہ بچے کو اب ساری وضاحت کرنے بیٹھ جائیں کہ اوپر نقطہ ہو تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، نیچے نقطہ ہو تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جو ہے وہ مفردات والی تختی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ با کو کیسے پڑھنا ہے، تا کو کیسے پڑھنا ہے، سا کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر صرف آپ پریکٹس کروائیں، جب 2-3 مرتبہ بچے کی پریکٹس کروائیں گے تو بچے کو خود بخود ہی پہچان ہو جائے گی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب بچے کو پہچان ہو جائے حروف کی، تو پھر آپ صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچہ جس حرف کی ادائیگی کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ادائیگی کر رہا ہے یا اس کی ادائیگی کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اگر تو اس کی ادائیگی کے اندر مسئلہ ہو تو آپ تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں کہ دیکھو مفردات میں آپ نے اس حرف کو جس طریقے سے ادا کیا تھا، آپ یہاں پر بھی اس کو اسی طریقے سے ادا کرو۔ اب بہرحال میں یہ ان ساروں کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، پھر جو میں نے ہدایات آپ کو بتائی ہیں اسی ہدایت کے مطابق آپ نے یہ تختی مکمل کروانی ہے۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خو یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون نون تا یا تا نون سا نون جیم حا
خو ح ثا خو با جیم تا ح تا، اس طریقے سے آپ سارا ایک مرتبہ پڑھا دیں۔ جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھا لیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے آپ اس کو درمیان درمیان سے پوچھیں بچے سے۔ جب آپ درمیان درمیان سے پوچھیں گے تو اس میں جو اس کی غلطیاں ہوں گی یا جس حرف کی اس کو پہچان نہیں ہوگی، جب آپ پوچھیں گے پھر وہ غلط پڑے گا، آپ اس کو غلطی بتائیں۔ پھر 2-3 لفظ پوچھنے کے بعد آپ دوبارہ پوچھیں، اگر وہ پھر غلط پڑتا ہے تو پھر بتائیں۔ جب اس طریقے سے بار بار کریں گے تو بچے کو انشاءاللہ ان تمام حروف کے اندر اور تمام الفاظ کے اندر مہارت ہو جائے گی اور پہچان کا جو مسئلہ ہے وہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا۔ یا جیم با خو تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال جیم دال خو ذال رو زا جیم رو خو زا رو زا یا رو تا زا سین شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ فا قاف واو فا واو فا قاف لام فا لام یا فا میم ہا میم لام میم تا یہ میں نے سارے حروف پڑھ کے سنا دیے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ بچے کو بھی پڑھائیں اور بچے سے بھی سنیں، درمیان سے پوچھتے رہیں۔ اس کے بارے میں بچوں کو ایک مرتبہ بتا دیں کہ اس کو آپ نے حمزہ پڑھنا ہے، چاہے اس سے نیچے الف ہو، چاہے اس سے نیچے واو ہو، چاہے اس سے نیچے یا ہو۔ جب حمزہ اوپر لکھا ہوگا چاہے چھوٹا لکھا ہو تو آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ تختی مکمل ہو جائے، درمیان سے پوچھیں، آگے سے پوچھیں، پیچھے سے پڑھیں، اوپر سے پڑھائیں، نیچے سے پڑھائیں، درمیان سے پوچھیں۔ جب آپ کو مکمل تسلی ہو جائے پھر آپ بچے کو لے جائیں قرآن پاک پہ، قرآن پاک کھولیں، کوئی بھی صفحہ آپ درمیان سے کھولیں اور بچے کو کہیں کہ مجھے اس میں سے حرف بتاؤ، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا لفظ ہے، ایک لفظ کے بارے میں پوچھیں۔ تو قرآن مجید سے آپ بار بار مختلف جگہوں سے آپ بچے سے پوچھیں، تو بچے کو اگر حروف کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے نے جو تختی نمبر 2 مرکبات یہ صحیح طریقے سے سمجھ لی ہے۔ اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ حروف کی پہچان صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، کچھ کو پہچان جاتا ہے، کچھ کو نہیں پہچانتا ہے، تو جن حروف کو نہیں پہچانتا ہے دوبارہ یہ تختی نمبر 2 مرکبات میں انہی حروف کی آپ پہچان کروائیں۔ تو جب بچے کی مکمل آپ کو تسلی ہو جائے، بچہ تختی نمبر 2 مرکبات یہاں پر بھی حروف کی پہچان کر لے، قرآن مجید سے بھی حروف کی پہچان کر لے، اس کے بعد پھر آگے آپ نے بچے کو تختی نمبر 3 یہ شروع کروانی ہے۔